السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں نفسیات کی 1 بائی 1 کر کے تمام اپروچز کو ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم ایک اور میجر اسکول آف تھاٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ہیومنسٹک سائیکالوجی۔ 20ویں صدی کے شروع میں امریکی نفسیات پر سائیکو انالیسس کا غلبہ تھا اور پھر بعد میں بیہیویئرزم کا۔ ان سکولز میں سے کسی نے نہ تو انسانی صلاحیتوں کو پوری طرح مانا اور نہ ہی انسانی وجود میں موجود اس کے ارادوں اور مطلب کا مطالعہ کیا۔ اس وجہ سے ایک نئے نظریے کی ضرورت تھی جو انسانوں کے وقار اور اس کے قدر و قیمت کے بارے میں بھی بات کرے۔ آج اسی نظریے کو ہیومنسٹک سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی کسے کہتے ہیں۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو پورے فرد کو دیکھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ نہ صرف انسان کے بیہیویئر کو آبزرور کی حیثیت سے دیکھتا ہے بلکہ سیلف ایکچولائزنگ پر بھی یقین رکھتا ہے۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی چونکہ بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس کے رد عمل کے طور پر بنی تھی، اس لیے اسے تھرڈ فورس بھی کہا جاتا ہے۔ ہیومنسٹ چند باتوں پہ یقین رکھتے ہیں جن میں سے ایک یہ کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے طریقے سے بہیو کرے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس اس کی خود کی نشو نما اور خود کو سمجھانے کے یا ہیل کرنے کے لیے اندرونی طور پر مدد کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات سے واقف رہیں اور اس طریقہ کار کا مقصد کلائنٹ کو تبدیل کرنا نہیں بلکہ وہ رکاوٹیں دور کرنا ہے جو اس کے اندرونی قوت کو روکتی ہے۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی کی شروعات 1950 اور 1960 میں ڈیٹرائٹ میں ہوئی۔ یہیں پر ایم ایس پی کے بانی کلارک مستقس، ابراہم میسلو، کارل روجرز اور دیگر رہنماؤں نے خودشناسی یعنی سیلف ایکچولائزیشن، صحت، تخلیقی صلاحیتیں، انفرادیت، وجود اور اس جیسے دیگر موضوعات پر بات چیت کی۔ ان ماہر نفسیات نے ایک ایسا نقطہ نظر تیار کیا جس میں انسان کو اس کے کانشیس انٹینشنز اور زندگی کو بامعنی بنانے کی صلاحیت کی بنا پر احترام کی نظر سے دیکھا جائے، اور یہ نقطہ نظر بیہیویئرزم جو کہ انسانی رویوں اور سائیکو انالیسس جو اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ انسان اپنی حرکات اور خواہشات سے پوری طرح واقف نہیں کے بالکل متضاد تھا۔ دو ماہر نفسیات ابراہم میسلو اور کارل روجرز اپنی ہیومنسٹک تھیوریز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ آئے ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ابراہم ماسلو نفسیات کے اہم ناموں میں سے ایک ہیں۔ انہیں فادر آف ہیومنسٹک سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ ماسلو نے سیلف ایکچولائزیشن اور ہائرارکی آف نیڈس کا کانسیپٹ پیش کیا۔ ابراہم میسلو اپنی ہائرارکی آف نیڈ تھیوری کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں، جس میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ انسانوں میں کچھ مشترکہ ضروریات موجود ہیں اور ان ضروریات کو ایک خاص ترتیب سے پورا کرنا ضروری ہے۔ میسلوز ہائرارکی زیادہ تر پیرامڈ کی شکل میں پیش کی جاتی ہے، جس میں سب سے نیچے بیسک سائیکولوجیکل نیڈس اور سب سے اوپر سیلف ایکچولائزیشن موجود ہے۔ اس پیرامڈ کی ہر سطح کو پورا کرتے ہوئے ہم سب سے اوپر کی سطح تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ عمل ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ ان ضروریات میں سب سے پہلے آتی ہیں سائیکولوجیکل نیڈس۔ یہ جسمانی ضروریات ہیں جس میں خوراک، پانی، ہوا اور نیند شامل ہے۔ ایک دفعہ جسمانی ضروریات پوری ہو جائیں تو ہم دوسرے درجے پر چلے جاتے ہیں جس میں ہماری سیفٹی نیڈس آ جاتی ہیں۔ پھر تیسری سطح محبت اور تعلق کی ضرورت ہے۔ یہاں دوست، ساتھی، آپ کی فیملی، دوسروں کے ساتھ جان پہچان اور انٹیمیٹ ریلیشن شپس آ جاتے ہیں۔ چوتھی سطح اسٹیم یعنی عزت ہے۔ اس گروپ آف نیڈس میں دوسروں کے سامنے اپنی پہچان، جس کی وجہ سے وقار، قبولیت، حیثیت اور خود اعتمادی جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، شامل ہیں۔ اسٹیم کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر میں اس پیرامڈ کے سب سے اوپر سیلف ایکچولائزیشن کی سطح ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن دراصل حقیقی صلاحیتوں کو پانے کا نام ہے۔ ابراہم ماسلو کے بعد سب سے زیادہ کارل روجرز کو ہیومنسٹک سائیکالوجی میں پہچانا جاتا ہے۔ کارل روجرز ایک امریکی ماہر نفسیات تھے جنہوں نے ماسلو کی طرح لوگوں کے اچھے پن کو سراہا، اور انہی کی طرح روجرز نے صحت مند افراد کے گروتھ پوٹینشل پر دھیان دیا اور ہماری سیلف یعنی خودی اور شخصیت کو سمجھنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ کارل روجرز کو کلائنٹ سینٹر تھراپی نامی سائیکو تھراپی بنانے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کلائنٹ سینٹر تھراپی کو پرسن سینٹر تھراپی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
راجرز نے اس بات پر زور دیا کہ ایک تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹ سے ضرور ملنا چاہیے جہاں وہ موجود ہے، تاکہ تھراپسٹ کلائنٹ کو اس موضوع پر مصروف رکھے جس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سائیکو تھراپی میں تھراپسٹ کلائنٹ کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ راجرز کے بقول کلائنٹ سینٹر تھراپی کو کارآمد بنانے کے لیے تھراپسٹ کو 3 بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا: ایک جینوئننس، دوسرا ایمپتھی اور تیسرا انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ۔ اب جینوئننس میں راجر نے سکھایا کہ ایک تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ 100% جینوئن ہونا چاہیے۔ اگر تھراپسٹ ایمانداری دکھائے گا تو اس کا کلائنٹ بھی ایمانداری سے اس کے ساتھ بات کرے گا۔ سیکنڈ، ایمپتھی۔ راجرز اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ایک تھراپسٹ کو کلائنٹ کے ساتھ بانڈ بنانے کے لیے ہمدردی سے پیش آنا ضروری ہے۔ راجرز نے یہ بات سکھائی کہ کلائنٹ کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کے لیے آپ کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس تھراپی میں کلائنٹ خود اپنے علاج کا ذمہ دار ہوتا ہے اور تھراپسٹ صرف ایک گائیڈ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ تھرڈ، انکنڈیشنڈ پازیٹیو ریگارڈ۔ تھراپی کو کامیاب بنانے کے لیے راجرز نے مشورہ دیا کہ تھراپسٹ کو کلائنٹ کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دینا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ کلائنٹ سے پوری طرح تعاون کیا جائے اور کلائنٹ جو مرضی محسوس کرے یا تجربہ کرے، تھراپسٹ اس کو جج نہ کرے، اور تھراپسٹ ہر حال میں کلائنٹ کو سمجھے، بے شک وہ پازیٹیو یا نیگیٹو احساسات کا اظہار کرتا ہو۔ آگے سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ راجرز کے لیے ایکچولائزیشن انسانی ضرورت نہیں جیسا کہ میسلو کے لیے تھی، بلکہ اس کا ماننا تھا کہ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے جو ہمیں ہیل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پھول جس میں پوری صلاحیت ہے کھلنے کی، مگر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مجبور ہو۔ اسی طرح لوگوں کا ارد گرد کا ماحول اچھا ہو تو وہ اپنی پوٹینشیل کے مطابق پروان چڑھتے ہیں۔ خیر، ایک پھول کے برعکس ہر انسان کی صلاحیتیں یونیک ہوتی ہیں اور ہم اپنی اپنی پرسنالٹی کے مطابق پروان چڑھتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں۔ راجرز کا خیال تھا کہ لوگ فطری طور پر کریٹیو اور اچھے ہوتے ہیں، وہ صرف تب ہی تباہ ہوتے ہیں جب ایک کمزور سیلف کانسیپٹ یا بیرونی رکاوٹیں اس خوبی کو ختم کر دیتی ہیں۔ کارل راجرز کا خیال تھا کہ کسی شخص کو سیلف ایکچولائزیشن حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹیٹ آف کانگرنس میں ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن تب پیدا ہوتی ہے جب اس کا آئیڈیل سیلف، یعنی وہ خواہشات جو وہ چاہتا ہے، اس کے ایکچول بیہیویئر کے ساتھ میچ کرتی ہوں۔ اب ہم راجرز کے ایک اور کانسیپٹ فلی فنکشننگ پرسن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ راجرز نے ایسے فرد کو فلی فنکشننگ پرسن کہا ہے جس نے سیلف ایکچولائزیشن حاصل کر لی ہو۔ راجرز کے مطابق ایسے لوگوں میں 7 خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی، وہ ہمیشہ تجربات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسری، وہ ہمیشہ اپنے لمحے میں حاضر رہتے ہیں۔ تیسری، وہ دوسروں کے احساسات اور ان کی انسٹنکٹس پر یقین رکھتے ہیں۔ چوتھی، وہ آزادانہ فیصلے رکھتے ہیں اور سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں۔ پانچویں، وہ تخلیقی صلاحیتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھٹی، وہ اعتبار کے قابل ہوتے ہیں، اور ساتویں، اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ راجرز کا خیال تھا کہ انسان ایسی دنیا میں موجود ہے جہاں مستقل نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں جن کا مین مرکز ہماری ذات ہوتی ہے، اور انسان ان سب تبدیلیوں کا رد عمل ظاہر کرتا ہے، جس میں بیرونی اشیاء، لوگ اور ساتھ ساتھ اندرونی خیالات اور جذبات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا خیال تھا کہ تمام رویے سیلف ایکچولائزنگ ٹینڈنسی سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک شخص اعلیٰ سطح تک پہنچتا ہے۔ لوگوں اور ماحول کے ساتھ باہمی رابطوں کے نتیجے میں ایک شخص سیلف یا سیلف کانسیپٹ تیار کرتا ہے۔ سیلف ایک ہیومنسٹک ٹرم ہے، یہ ہماری اندرونی شخصیت ہے جو بتاتی ہے کہ ہم اصل میں کیسے انسان ہیں۔ راجرز نے سیلف کانسیپٹ کے 3 کمپوننٹس بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے سیلف امیج، یعنی افراد خود کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ سیلف امیج کو لے کر ہمارے خیالات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی، جس کی وجہ سے ہمارے جذبات اور طرز عمل پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری، سیلف ورتھ، یعنی اپنی نظر میں خود کی قدر۔ راجرز نے محسوس کیا کہ سیلف ورتھ بچپن میں والدین کے ساتھ بات چیت کے دوران ہی بن جاتی ہے۔ اور تیسری، آئیڈیل سیلف، جو کوئی شخص بننا چاہتا ہے۔ آئیڈیل سیلف وقت اور مواقعوں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ کبھی آپ کسی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہو اور آپ کسی دوست سے ملنے جائیں۔ شاید آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دوست صرف آپ کی بات سننے بجائے اس کی کہ آپ کو مشورہ دیں یا بتائیں کہ وہ اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں یا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہی چیز ہیومنسٹک سائیکالوجی میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کلائنٹ آپ کی بات کو دوبارہ دہرائے،
جیسے میں نے آپ کو کہتے سنا ہے کہ آپ اپنے آنے والے انٹرویو کے لیے بہت گھبراتے ہیں. اس سے کلائنٹ کو ایکسیپٹنس کا احساس ہوگا اور اسے اپنے جوابات تک پہنچنے میں مدد ملے گی. ہیومنسٹک سائیکالوجی کے مطابق اس سے سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ میں اضافہ ہوتا ہے. آخر پہ ہم کرٹیسزم پہ بات کرتے ہیں. اب تک آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ ہیومنسٹک سائیکالوجی ایک پازیٹیو اپروچ ہے جو انسان کی گروتھ اور اس کی اچیومنٹ پر فوکس کرتی ہے. اس اپروچ پر سب سے بڑی تنقید یہ کی گئی کہ وہ برے اور نفسیاتی رویوں کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتی یا اسے روکنے کے بارے میں کچھ نہیں کہتی. مطلب اگر دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو ہمارے پاس اچھائی تو موجود ہے، پر تب کیا ہوگا جب برائی سامنے آ جائے. اسی طرح اس پہ تنقید کی گئی کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی جہاں غیر واضح اور سبجیکٹیو ہے، وہیں اس میں سائنسی بنیاد کی بھی کمی موجود ہے. اس کے علاوہ یہ تنقید بھی ہوئی کہ بہت سے کی کانسیپٹس جیسے سیلف ایکچولائزیشن یا فلی فنکشننگ کو اچھی طریقے سے واضح نہیں کیا گیا. کچھ کریٹکس کا خیال ہے کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی انسانی نیچر کے بارے میں بہت زیادہ پوری امید ہے اور وہ لوگوں کی آزادی اور ریشنلٹی کو بڑھاوا دیتے ہیں. جی تو یہ ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور خوش رہیں.